یا علی یا زہرا یا علی یا زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، قائم ٹی وی کینیڈا پر آپ کا ہوسٹ خدمت گزار سکندر زیدی آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم پچھلی 2 ایپیسوڈ میں عظمت زہرا سلام اللہ علیہ پر گفتگو کر چکے ہیں، اور ہمارے درمیان معروف عالم دین محترم وسیع حیدر زیدی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور پچھلی 2 ایپیسوڈ میں جو گفتگو ہوئی ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، اور قبلہ وسیع حیدر زیدی صاحب سے پہلے قبلہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے جو ہے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے شکر گزار ہوں۔ ہم گفتگو فرما رہے تھے اسوہ کے حوالے سے، اسوہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، کہ ہم اپنے اندر بی بی کو کس طرح آئیڈیل بنائیں، ہم کس طرح امپلیمنٹ کریں اس پر کہ ہم جو ہے جناب سیدہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں۔ جی سامعین آپ کو سماعت فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، ہماری گفتگو چل رہی تھی، ہم نے مختلف باتیں کی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات سے کوئی سبق حاصل کریں، کوئی درس حاصل کریں، تو سب سے پہلے یہ ہر جگہ پر یہ قاعدہ اپنی جگہ پر موجود ہے کہ آپ کبھی بھی کسی شخصیت سے درس یا اسے اپنے لیے اسوہ قرار نہیں دے سکتے مگر یہ کہ آپ کو اس کی معرفت حاصل ہو۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا مختصر سی ہماری گفتگو معرفت کے سلسلے میں رہی، کچھ آیات آپ کی خدمت میں عرض کی۔ بہرحال گنجائش تو بہت ہے، روایات بہت ہیں، آیات دوسری موجود ہیں، لیکن سب سے پہلے معرفت۔ آپ نے جب معرفت حاصل کر لی تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ شخصیت جس کو ہمارے لیے اسوہ کے طور پر بیان کیا گیا، جس کو زمانے کا امام اسوہ کے طور پر یاد کر رہا ہے، اس شخصیت کی زندگی کس طرح سے تھی۔ واہ۔ اب اگر ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ اور میں ان کی زندگی کو ایک زاویے سے ان کے گھر کی حد تک دیکھ سکتے ہیں، اور اس گھر کے اندر بھی ہم 2 طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس گھر میں رہتے ہوئے آپ کا اپنے رب کے ساتھ کس طرح کا تعلق تھا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اپنے گھر میں رہنے والے اور گھر میں آنے جانے والے افراد کے ساتھ، آپ کے دروازے پر آنے والے افراد کے ساتھ آپ کا کیا رویہ تھا۔ واہ، اسوہ بنایا ہے، بے شک، نمونہ عمل بنایا ہے، آئیڈیل بنایا ہے۔ واہ۔ تو جب کوئی شخص کسی کو اسوہ جانتا ہے تو یہ اسوہ کی پہلی شرط تھی معرفت، بے شک، دوسری چیز تھی محبت۔ بس آپ کے پاس معرفت بھی آ گئی، محبت بھی آ گئی، اور آپ نے کہا یہ تو ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، یہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، تو اب آپ کو انہیں فالو کرنا پڑے گا۔ بے شک، تو دیکھنا پڑے گا کہ وہ گھر میں کیسے تھیں، ان کا رویہ کیسے تھا، ان کی عبادت کیسی تھی۔ مثلاً گھر کے اندر جو سب سے پہلی چیز تھی ان کی عبادت تھی۔ بے شک، جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی عبادت کے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے رسول خدا نے جناب زہرا کے بارے میں سوال کیا، جب آپ کے گھر میں آئیں رخصت ہو کر، اور اگلے روز رسول خدا نے جناب سیدہ کے بارے میں سوال کیا، تو مولا کائنات نے ایک عجیب جواب دیا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں نعم العون علی طاعت اللہ۔ سبحان اللہ، واہ، بہترین یاور، بہترین مددگار اللہ کی اطاعت کرنے میں۔ واہ، یعنی علی جیسا انسان کہ جس کی عبادت کے بارے میں سید سجاد یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ میرے جد کی عبادت کے سامنے میری عبادت کچھ نہیں۔ واہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب زہرا میری معاون ہے بے شک، اطاعت پروردگار میں۔ بے شک، آپ ان کی عبادت دیکھیے، رات کی تاریکی میں جب وہ کھڑی ہوتی تھیں پاؤں پر ورم پڑ جاتا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عبادت کا عالم یہ تھا کہ جب آپ عبادت کرتی تھیں تو روایات یہ کہتی ہیں کہ آپ کے جسم اطہر سے نور ساطع ہوتا تھا۔ واہ،
اور آسمان کی طرف جاتا واہ تھا. جس طرح سے آسمان کے ستارے زمین کو منور کرتے ہیں، اس طرح سے آپ کے وجود مبارک سے ساطع ہونے والا نور آسمان کو منور سبحان کرتا ہے. اللہ سبحان اللہ، واہ واہ یہ کب ہوتا تھا؟ جب آپ مصلی عبادت پر کھڑی ہوتی. واہ واہ. تو آپ عبادت میں کسی مقام پر کم مولا کائنات جیسی عبادت جناب زہرا وہ گھر کی تمام مصروفیات کے باوجود عبادت کر رہی اپنے وقت پر. واہ. ایثار اسی جگہ پر. ایثار کی جو فضیلت ہے وہ اتنی ہے کہ قرآن مجید کے اندر ایک واقعہ نقل ہوا ہے. جب مسلمانوں نے مکے سے ہجرت کی اور مدینے تشریف لے کر گئے تو مسلمان مہاجرین کے پاس کچھ نہیں تھا، اور جو وہاں انصار تھے ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا. خیر وہاں چھوٹی موٹی جنگیں ہوئیں اور جنگوں کے درمیان جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں کچھ مال غنیمت آیا. تو طب کے قانون یہ ہوتا ہے کہ جو بھی لوگ شریک ہوئے تھے سب میں وہ تقسیم ہو جائے. بے شک. لیکن پروردگار کے حکم سے رسول خدا نے اس مال غنیمت کو مہاجروں میں تقسیم کیا. ان کی حالت زیادہ خراب تھی. واہ. اس پر انصار جو تھے وہ خاموش رہے، انہوں نے ایثار کیا، اپنا حق چھوڑ دیا. واہ. تو قرآن مجید ان کی تعریف کرتا ہے واہ واہ سبحان ایثار اللہ. کرنے پر. واہ. ایک مرتبہ انہوں نے ایثار کیا، قرآن مجید میں آیت نازل ہو گئی. اگر ہم جناب سیدہ کی زندگی کو دیکھیں تو پوری ایثار سے بھری ہوئی ہے. واہ. جناب روایات بہت ساری ہیں، کثرت سے موجود ہیں. ابو ہریرہ راوی ہیں، نقل کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک دن ایک فقیر تھا جو رسول خدا کی خدمت میں آیا. اس نے بھوک کا اظہار کیا. رسول خدا نے کہا کوئی ہے جو اس کے کھانے کا بندوبست کرے؟ کوئی نہیں کھڑا ہوا. امیر المومنین کھڑے ہوئے کہا کہ میں اس کو اپنے گھر لے کر جاتا ہوں. اپنے گھر لے کر آئے، شہزادی سے کہا. شہزادی نے فرمایا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے سوائے زینب کے کھانے کے، لیکن آج ہماری بیٹی کھانا نہیں کھائے گی. چراغ خاموش کر دیے گئے اور وہ کھانا اس فقیر کو دے دیا. کون سی ماں ہے جو ایسا ایثار کرتی اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کے کسی کو کھلائے؟ واہ واہ. اللہ کے راہ میں سوال کرنے والے کو واہ واہ. خالی ہاتھ کبھی جناب سیدہ کے دروازے سے آپ پلٹتا ہوا نہیں دیکھیں گے. اسی طرح انصاف. جناب سلمان کہتے ہیں کہ میں سیدہ کے گھر میں گیا، آپ گھر کے کام کر رہی تھی، چکی چلا رہی تھی. تو میں نے کہا کہ آپ کے پاس کنیز موجود ہے؟ کہا کہ نہیں. بابا نے کہا ہے کہ برابر ہونا چاہیے کام، یعنی ایک دن وہ کام کرتی ہیں، ایک دن میں کرتی ہوں. واہ. اب یہ ہمارے لیے ایک کم سے کم اس چیز کی تو نشاندہی ہو رہی ہے کہ دیکھیے جو جس کا جتنی ذمہ داری ہے اس سے اتنا ہی کام لیا جائے. واہ. اگر ہمارے گھروں میں کوئی کام کرنے کے لیے آتا ہے تو ہم اس کے اوپر ایکسٹرا بوجھ نہ ڈالیں. اگر بوجھ ڈالتے ہیں تو اس کی اجرت اس کو دیں، وگرنہ ممکن ہم اس کے ضامن ہو جائیں. قبلہ یہاں چھوٹی سی ایک بات ذہن میں آتی ہے. یہ میرا اپنا ایک سوال ہے کہ ہم ظاہر معرفت کے بعد ہی یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں. معرفت کیسے آئے گی ہم میں، کہ ہم اس معرفت تک کیسے پہنچیں کہ بی بی کے پھر جو ہے اسوہ بنائیں، ہم آئیڈیل بنائیں؟ تھوڑا سا اگر آپ ایک منٹ اس پہ تھوڑے. دیکھیں معرفت حاصل کرنے کا یہی ذریعہ ہے کہ آپ قرآن کی آیات، رسول خدا کی احادیث، ائمہ معصومین کی احادیث کو پڑھیں. کیونکہ پورا شوب دور ہے، اس میں لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نکالنا مشکل ہے. تو کیسے اس چیز پہ امپلیمنٹ کیا جائے؟ ان کو پڑھنا، ان پر غور و فکر کرنا. یہ جو ان کی عظمت بیان کی گئی ہے، جب تک ہم ان کے مقام کو نہیں سمجھیں گے اس وقت تک ہم ان کو اپنے لیے دل سے اسوہ کے طور پہ قبول نہیں کر سکتے. بے شک بے شک. لہٰذا یہ جو مجالس ہیں، جو وہ محافل کے جہاں پر اہل بیت علیہم السلام کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، شہزادی کونین کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے، وہاں جائیں. علمی طور پر کتابیں اس وقت موجود ہیں ہمارے پاس، کتابیں پڑھیں. یہ ساری چیزیں ہیں جو ہماری معرفت کو آہستہ آہستہ بڑھنے میں ہماری معاون اور مددگار ثابت ہوگی. سبحان اللہ. اسی طرح ایک چیز گھر میں رہتے ہوئے جو آپ کی زندگی میں ملتی ہے وہ ہے تربیت. اپنے بچوں کی سے ہٹ کر آپ کے گھر کے اندر جو کنیزیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ آتی ہے یا وہ کام کرتی ہے اور اس کو اپنے حجرے میں چلی جاتی ہے. نہیں، ام ایمن آپ کی کنیز ہے، فضہ آپ کی کنیز ہے. سبحان اللہ. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو اس دنیا میں جب تک زندہ رہیں جناب فضہ قرآن کے علاوہ گفتگو نہیں کرتی. سبحان اللہ. بے شک. یہ کہاں سے تربیت ہوئی فضہ کی؟ ام ایمن
اگر راہ خدا میں ہاتھ اٹھا کر شہزادی کا واسطہ دیتی ہیں تو آسمان سے پانی کا ڈھول نازل ہو واہ جاتا ہے۔ واہ 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 واہ، تو یہ گھر میں رہ کر تربیت کر رہی ہیں۔ حتیٰ روایات کہتی ہیں کہ جناب زہرا کے پاس خواتین آ کر علمی مسائل پوچھتی تھیں، آپ ان کو جواب دیتے تھے۔ ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک خاتون آئی جو قبلہ میں آپ کی گفتگو کو یہاں روکوں گا اور ہم سامعین اس وقت چھوٹے سے وقفے کی طرف جائیں گے اور پھر انشاءاللہ واپسی آ کے وہیں سے سلسلے کو جوڑیں گے۔ السلام علیکم۔ یا زہرا یا علی یا زہرا یا علی یا زہرا یا علی یا زہرا۔ ہم اسوہ پہ بات کر رہے تھے بی بی کے، اور کہ ہم کس طرح ان کو آئیڈیل بنا سکتے ہیں، تو میں وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اور مولانا قبلہ وسیع حضرت زیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ بہت ہی خوبصورت گفتگو قبلہ آپ فرما رہے ہیں، اور کیوں نہ ہو کیونکہ یہ اس بی بی کا ذکر ہے کہ جس کے پروردگار کی طرف سے ایک ہمارے لیے بہترین تحفہ ہے۔ ہم پہنچے تھے اس مقام پہ کہ جناب سیدہ گھر میں رہتے ہوئے مختلف افراد کی تربیت کر رہے ہیں۔ واہ، کچھ لوگ وہ ہیں جو گھر میں رہتے ہیں، جیسے ان کی کنیزیں ہیں، کچھ ایسے ہیں جو باہر سے آتے تھے اور دینی تربیت حاصل کرتے تھے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ ایک خاتون جس کی ماں کو ایک دینی سوال پوچھنا تھا، اس نے اپنی بیٹی کو بھیجا جناب سیدہ کے خدمت میں۔ ایک دفعہ آئی، جواب لے کر گئی، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، 10 مرتبہ جناب سیدہ کے پاس اپنی ماں کا سوال لے کے آئی۔ جناب سیدہ نے ہر دفعہ اسے جواب دیا۔ جب وہ 10ویں دفعہ آئی تو اسے شرمندگی محسوس ہوئی کہ میں بار بار آ کر تنگ کر رہی ہوں۔ تو جناب سیدہ نے فرمایا کہ نہیں، تمہیں شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب تمہیں سوال ہو میرے پاس آ جانا۔ یہ ایک خود تربیت ہو رہی ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ جناب سیدہ ہم لوگوں کو بھی یہ سکھا رہی ہیں کہ اگر کوئی سوال لے کر آئے اور منطقی اور معقول سوال ہو تو اس کا جواب دینا چاہیے۔ بے شک۔ اسی طرح عفت جناب سیدہ کی عفت کا عالم کیا تھا؟ عفت کا عالم یہ تھا کہ جب جناب سیدہ نے اپنے بابا کے کیے ہوئے سوال کا یہ جواب دیا تھا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین عمل کیا ہے، مولا کائنات کے ذریعے جناب شہزادی نے کہا کہ بابا سے کہیے گا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ نہ وہ کسی نامحرم کو دیکھے، نہ کوئی نامحرم سبحان اللہ اسے دیکھے۔ تو روایت کہتی ہے جناب رسول خدا نے آ کر اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، واہ واہ، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ واہ، عفت کا عالم یہ ہے۔ تو یہ جناب سیدہ کا کردار تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قبلہ یہ تو آپ نے عفت بیان کی بی بی کی، اور خدا آپ کو سلامت رکھے۔ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ بی بی کا کردار گھر کے باہر بھی کچھ رہا ہو؟ بالکل، کوئی کردار نظر آتا ہے، کوئی تربیت کرتے ہوئے، کوئی میسیج دیتے ہوئے، اس پہ ذرا سامعین کی نظر کیجیے۔ اسلام نے عورت کو پابند نہیں کیا کہ وہ گھر میں ہی رہے۔ واہ، اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ گھر سے باہر نکلی ہیں۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ جنگ احد کے اندر، میدان احد کے اندر تشریف لائیں، واہ، اور آپ نے وہاں اپنے زخمی بابا کے زخموں پر مرہم رکھا۔ واہ، جب مسلمان رسول خدا کو چھوڑ کر نکل گئے تھے اس وقت جناب زہرا وہاں پر موجود تھی۔ جناب حمزہ شہید ہوئے تو وہاں پر آپ ان کی بہن جناب صفیہ کے پاس پہنچیں اور ان کے ساتھ اس معرکے میں، اس میدان میں حاضر ہوئیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ خندق، رسول خدا فرماتے ہیں کہ آج بیٹا پہلی روٹی ہے، یعنی میدان جنگ خندق میں رسول خدا کے لیے روٹی لے کر آتی ہیں، کہا کہ آج میں پہلی روٹی کھا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ خندق کے میدان میں جناب زہرا، جنگ موتا میں جناب جعفر کی شہادت ہوئی تو تاریخ ہی بتاتی ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ ان کے بچوں کے لیے کھانا لے کر گئیں، یعنی گھر سے باہر جا رہی ہیں۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں مباہلہ کے میدان میں
ایک خاتون ہے. جب اسلام کے اوپر ایک وقت آ رہا ہے تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ اپنے گھر سے باہر یعنی کہ آپ فرما رہے ہیں کہ اس دور میں یا ہر دور میں بی بی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے عورت جو ہے وہ اپنے باحجاب ہو کے اپنے کام جو اس کے شرعی ہیں اس کے لیے باہر جا سکتی ہے. شریعت کے موازین کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر اس کی کوئی حاجت ہے، باہر جانے کی اس کو ضرورت ہے تو وہ کی جا سکتی ہے. یعنی اسلام نے اس کو بالکل ایک کمرے کے اندر بند نہیں کیا. حجت الوداع کے موقع پہ رسول خدا کے ساتھ ہیں جناب زہرا. واہ بے شک. حتیٰ فتح مکہ کے موقع پر تاریخ یہ کہتی ہے کہ رسول خدا کی جان کو خطرہ تھا، تو جب مشرک عورتیں رسول خدا کی بیعت کے لیے آئی ہیں تو کچھ مسلمان خواتین جن میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ موجود تھیں رسول خدا کے پاس کھڑی ہوئی تھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مشرک، کوئی دشمن رسول خدا کو نقصان پہنچا. واہ واہ. اور خود آیہ مباہلہ اس کی گواہ ہے کہ بی بی مباہلے میں بھی موجود ہیں. سبحان بے اللہ. شک. سبحان اللہ. تو مختلف موقعوں پر جناب سیدہ سلام اللہ علیہ جو ہے وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہیں، رسول خدا کی حفاظت کے لیے بھی نکلتی ہیں، اور یہاں تک کہ رسول خدا کی رحلت کے بعد بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہ جب ایک وقت آیا تو اپنے حق کو حاصل کرنے کے لیے تاریخ یہ کہتی ہے کہ انصار کے دروازوں پر بھی گئیں اور اسی طرح سے مختلف مقامات کی طرف آپ نے رجوع کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں آپ گفتگو فرما رہے ہیں بی بی کی عظمت پہ اور جناب سیدہ کے اسوہ پہ بھی گفتگو ہوئی. آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ ہم کس طرح بی بی کو نمونہ بنا سکتے ہیں، اور بے شک وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں اور انہی کے صدقے سے ہم اس کائنات میں، اس دنیا میں جی رہے ہیں. سامعین محترم، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. میں بس آخری اپنے قبلہ سے سوال پوچھوں گا، اور اس حوالے سے کہ کیونکہ یہ وقت اور یہ دن ایام فاطمیہ کے ہیں، شہادت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ہیں، تو عظمت زہرا سلام اللہ علیہ پہ گفتگو ہو رہی تھی. تو جیسا کہ قبلہ نے فرمایا کہ جناب رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. تو وہ فاطمہ کہ جسے جناب رسول خدا نے اپنا ٹکڑا قرار دیا، اس پہ امت نے کیا ظلم ڈھایا. میں ظاہر ہے بی بی کی مصیبت کیا بیان ہو، دنیا جانتی ہے. میں قبلہ سے گزارش کروں گا کہ دو الفاظ آپ بی بی کی مصیبت کے حوالے سے بیان فرمائیے. دیکھیے، میں بی بی کی مصیبت کو کیا بیان کروں، دو جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امیر المومنین جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ اصبر الصابرین ہیں، آپ کی زیارت کا جملہ ہے السلام علیکہ یا اصبر الصابرین. صابروں کی معراج پر اگر آپ کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ علی ابن ابی طالب کی رات ہے. تاریخ کہتی ہے کہ جب امیر المومنین جو کہ صابر امام ہے، جب ان کو یہ خبر ملی تھی نا کہ زہرا اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اللہ، تو روایت کہتی ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین زمین پر چہرے کے بل گرے. اللہ اکبر. اللہ. اس امام کے لیے اتنا بڑا یہ سانحہ تھا. اور جہاں تک مصیبت جناب سیدہ کا تعلق ہے تو وہ خود جناب سیدہ نے ایک شعر کے ذریعے بیان کر دی کہ بابا آپ تو چلے گئے، اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہمیشہ تاریخ پڑھنے والے کے سامنے ایک سوال ہے کہ یہ 18 سال کی سن میں آخر کیا ہوا. یہ 75 یا 95 روز کے بعد، رسول خدا کی رحلت کے 75 یا 95 روز کے بعد اچانک کیا ہوا کہ 18 سال کی سن رکھنے والی خاتون جس کی کمر جھک گئی، ہاتھ میں عصا آ گیا، آخر کیا ہوا؟ تو جناب سیدہ فرماتی ہیں بابا صبت علیہ مصائب، صاحب بابا آپ کے بعد مجھ پر جو مصائب ڈھائے گئے نا، اللہ، اگر وہ دنوں پر ڈھائے جاتے تو وہ سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جناب سیدہ کی مظلومیت کا عالم یہ تھا کہ جس دروازے پہ رسول خدا آ کر 8 مہینے تک سلام کرتے رہے، وہ دروازہ تھا اور فاطمہ تھیں.
تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ فاطمہ در و دیوار کے درمیان تھی اور مدینے میں ایک آواز گونج رہی تھی، یا فضہ خذین، اے فضہ مجھے تھامو، میرا محسن شہید ہو گیا، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ جزاک اللہ قبلہ۔ قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے میں انتہائی شکر گزار ہوں، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت دیا اور بہترین گفتگو فرمائی۔ سامعین محترم، ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے، فاطمہ کی گود میں بچے جو پالے جائیں گے، دین کی کشتی بھنور سے وہ بچا لے جائیں گے۔ میں قائم ٹی وی کینیڈا کی جانب سے قبلہ کا شکر گزار ہوں اور سامعین محترم، آپ کا خادم جناب سکندر زیدی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اس نوحے کے ساتھ صبح علیہ مصائب، بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ اگر یہ سیاہ رات پر پڑتے تو دن میں تبدیل ہو جاتی، پہاڑوں پہ پڑتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ میں نوحہ جناب سیدہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں اور آپ سے اجازت چاہوں گا۔ بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی، رے غل پڑ گیا کہ بنت نبی کوچ کر گئی، رفاقوں کے رنج سہ کے حضور پدر گئی، رے محبوب کبریا کی عزادار مر گئی۔ 18ویں برس نے یہ آفت دکھائی ہے، آل نبی کو چرخ نے لوٹا دہائی ہے، تو سبتین گھر میں آئے جو بے تاب و بے قرار، ارے اسماء سے پوچھنے لگے اماں کا حال زار، ارے وہ بولی نیند آ گئی ہے شکر کردگار، رے کھانا تو جلد کھا لو کہ بھوکے ہو میں نثار، رے بولے کہ چین دے گا زمانہ تو کھائیں گے، ارے اماں ہمیں کھلائیں گے کھانا تو کھائیں گے، یہ سن کے بے قرار ہوئی وہ جگر فگار، ارے چادر زمین پا پھینک کے چلائے بار بار، ارے بچے غیر کو صبر دیں اے میرے کردگار، ارے اب وہ کھلانے والی کہاں تم پہ میں نثار، ارے پیارو تمہاری پالنے والی گزر گئی، ارے کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی، کھاؤ گے کس کے ہاتھ سے اماں تو مر گئی۔ بابا کو روتے روتے جو زہرا گزر گئی۔